اگلے دن اذلان صبح سویرے ہی کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ زویا کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو باہر لان میں چلی آئی۔ وہاں آئی تو سامنے انس کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا تھا۔ زویا کی جانب اس کی پشت تھی تو اسے اس کی آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کر رکی۔ اس کے کندھے سے جھانک کر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ اس نے کسی لڑکی کی تصویر کھول رکھی تھی اور اس تصویر کو دیکھتے وہ پشتوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اہم زویا کنکاری۔ انس ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ زویا کو دیکھ کر چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ زویا مسکراتے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی کام ہے تو ہم کو بتاؤ، ہم ابھی کر دیتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ نہیں کام تو نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ زویا نے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کچھ لمحے ہچکچایا، پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ تصویر والی لڑکی کون ہے؟ زویا نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ انس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے سوچ رہا ہو اس پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں۔ بتا دو مجھے اپنی بڑی بہن ہی سمجھو۔ اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ لڑکی ہمارا منگیتر ہے، بہت پیاری ہے۔ زویا نے تعریف کی۔ شکریہ۔ انس نے شرماتے ہوئے سر کو خم دیا۔ تمہاری منگیتر بھی یہیں رہتی ہے؟ جی ہاں، پلوشے کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ خان نے جو کالج بنوایا ہے وہ وہاں پڑھنے بھی جاتا ہے، اس نے فخری انداز میں بتایا۔ وہ پڑھتی ہے اور تم نوکری کرتے ہو، تم پڑھ لیتے۔ وہ واقعی اس کی بڑی بہن بن گئی تھی۔ ہم کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ انس نے ناک چڑھائی۔ ہمارے سے اماں سے بڑی دفعہ مار بھی کھایا ہے، پھر بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک دن خان یہاں آئے تو اماں کو لے کر اس کے پاس آ گیا۔ نے خان کو بتایا ہم پڑھنا نہیں چاہتا تو انہوں نے کو اس گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ کو بس اتنے میں ہی خوش ہے کہ پلوشہ ڈاکٹر بن جائے۔ اور شادی کے بعد؟ زویا کچھ سوچ کر بولی تھی۔ شادی کے بعد ہمارے بچے ہو جائیں گے، اور کیا؟ وہ اس کا سوال نہیں سمجھا تھا۔ زویا نے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے فوراً سے شرمندہ ہو کر چہرہ موڑ لیا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تم کیا شادی کے بعد یہیں کام کرتے رہو گے؟ زویا نے تفصیلاً اپنا سوال سمجھایا۔ پتہ نہیں، ابھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ واہ بھائی، بچوں کی پلاننگ کر لی، نوکری کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا۔ زویا نے سر جھٹک کر کچھ کہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، پھر واپس کمرے میں چلی آئی۔ 2 دن کے بعد اس کردو سے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ زویا کو آتے ہی ساتھ زکام ہو گیا۔ پہلے دن تو چینک چینک کر بے حال ہوتی رہی۔ اگلے دن طبیعت ذرا سنبھلی تو باہر لان میں آئی۔ سامنے ہی آصف فون ہاتھ میں لیے ایک کرسی پر بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسی طرف چلی آئی تھی۔ اس کے عقب میں رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ آصف نے فون سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے فون بند کیا۔ تم بتاؤ اب کیسی ہے طبیعت؟ بہتر ہوں، وہ مسکرائی۔ آصف کچھ کہنے لگا تھا جب سامنے گیٹ میں سے کسی کو اندر داخل ہوتے دیکھا اور خاموش ہوئی۔ لب بھیج گئے اور آنکھیں سکڑ گئی تھی۔ زویا اس کے بدلتے تاثرات پر حیران ہوئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں چہرہ موڑا تو سامنے یشپا آتی دکھائی دی۔ ایک بات پوچھو زویا؟ تم یشپا سے کہاں ملی تھی؟ آصف کی پر سوچ نگاہیں یشپا کبیر پر جمی تھی، جو مسکراتے ہوئے انہی کی طرف آ رہی تھی۔ بتایا تو تھا تمہیں، ایک آرٹ گیلری میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2-3 مزید جگہوں پر اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو ہماری دوستی ہو گئی۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آصف نے کچھ دن پہلے بھی اس سے یشپا کے متعلق پوچھا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ بدقت مسکرایا۔ ہیلو یشپا نے ان دونوں کے قریب آتے کہا تھا۔ زویا مسکرائی جبکہ آصف نے ہمیشہ کی طرح بس سر کو ہلکا سا خم دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ تمہارا بھائی ہر وقت کیوں کھڑوس بنا رہتا ہے؟ یشپا اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پہلے آصف بیٹھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید اسے کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ زویا نے اپنے بھائی کا دفاع کیا جبکہ اندر سے وہ خود بھی آصف کے رویے کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتی کیا؟ آصف اور اذلان کو آج بزنس کے سلسلے میں 4 دنوں کے لیے لاہور جانا تھا۔ زویا کل سے کوئی 5ویں مرتبہ اذلان سے ایک ہی سوال پوچھ چکی تھی۔ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا تم سفر کر کے مزید بیمار ہو جاؤ۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے جب اذلان نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ وہ نیچے آئے تو آصف وہاں باری باری سب گھر والوں سے مل رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنے لمبے ٹور پر جا رہا ہو۔ ہم 4 دنوں کے لیے جا رہے ہیں آصف، 4 سالوں کے لیے نہیں۔ اذلان نے سینے پر بازو لپیٹے اور یاد دہانی کروائی۔ جانتا ہوں میرے بھائی، ویسے بھی اللہ نہ کرے کبھی وہ وقت آئے جب مجھے اس گھر سے 4 سال تک دور رہنا پڑے۔ آصف نے سینے پر ہاتھ رکھے اور ڈرامٹک انداز میں کہا۔ اذلان نے مسکراتے سے دیکھا۔ جواب فضیلہ بیگم اور عباس خان
جو اب فضیلہ بیگم اور عباس خان سے ملنے کے بعد ختیجہ سے مل رہا تھا۔ اتنے سالوں میں وہ ان سب سے اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی اولاد ہے۔ اذلان اور اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں۔ وہ ختیجہ سے ملا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ امو، اپنا خیال رکھیے گا اور میڈیسن بھی ٹائم پر لیتے رہیے گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے والا ہنسی مذاق کرتا آصف غائب ہو گیا تھا۔ ضرور میری جان، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ ختیجہ مسکرائی تھی۔ آصف نے ایک آخری بار انہیں اپنے ساتھ لگایا، ایک آخری بار۔ وہ اور اذلان باہر آئے تو زویا بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ میں تمہیں اس کی پل پل کی خبر دیتا رہوں گا، آصف نے زویا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا اشارہ ان سے چند قدم آگے چلتے اذلان کی جانب تھا۔ تم بزنس کے لیے جا رہے ہو یا میرے شوہر کی جاسوسی کرنے؟ ارے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ایک تو تمہاری مدد کرنے کا کہہ رہا ہوں اور تم الٹا ہی مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ آصف نے آنکھیں گھمائی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ زویا مسکرائی۔ کوشش کر کے دیکھ لو آصف، میری بیوی اتنی آسانی سے تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ اذلان نے چلتے ذرا سی گردن موڑ کر آصف کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس اتنا ہی فارغ دماغ ہو تو تم جب چاہو کال کر کے مجھ سے بات کر لینا۔ زویا نے اس کا بازو تھپکتے پیشکش کی تھی۔ میں واپس آ جاؤں پھر تم دونوں سے چن چن کر بدلے لوں گا۔ آصف نے برا منانے کی اداکاری کی تھی۔ جلدی واپس آنا، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا۔ زویا نے آصف کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ بات آصف سے کر رہی تھی مگر نظریں اذلان پر تھی۔ اذلان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ آصف نے اس کے کندھے پر بازو پھیلایا، پھر اسے اپنا اور سب گھر والوں کا خیال رکھنے کو کہا۔ اذلان اس دوران خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آصف بھلے ہی اسے بتاتا نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا گزرے برسوں میں وہ ختیجہ اور زویا کو کس قدر یاد کرتا تھا۔ آصف گاڑی میں بیٹھا تو اذلان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ بیٹھنے سے پہلے چہرہ اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ اذلان نے بھی مسکرا کر اسے کچھ لمحے دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زویا تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، زویا گہرا سانس لیتے گھر کے اندر چلی گئی۔ باہر آسمان پر جامنی رنگ آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہا تھا۔ ہر طرف مکمل سکوت اور خاموشی تھی، بالکل جیسے کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے خاموشی ہوتی ہے۔ یہ شاید بہت بڑا طوفان۔ 3 دن کے بعد دونوں کی رفتار بہت ہی تیزی سے گزر رہی تھی۔ آج اذلان اور آصف کی لاہور سے واپسی تھی۔ زویا یشوا کے ساتھ شاپنگ کے لیے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ ختم کر کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی کی جانب جا رہی تھی۔ زویا کے بائیں ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا اور دائیں ہاتھ میں فون تھا جس پر اذلان کا میسج کھلا تھا۔ تم نے میڈیسن لی؟ بخار تو نہیں ہوا؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ زویا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ اور یشوا گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو ڈیئر ہسبینڈ؟ اب آج واپس آ ہی رہے ہیں تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زویا نے گاڑی میں بیٹھتے میسج سینڈ کیا۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں آج، خیر تو ہے؟ یشوا نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس اذلان کا میسج تھا۔ زویا مسکرائی۔ اسی پل اسکرین پر نیا پیغام روشن ہوا مگر اس بار پیغام آصف کی طرف سے تھا۔ تمہارا شوہر اس وقت میرے سامنے بیٹھا نہ جانے کس کے میسج پڑھ پڑھ کر مسکرا رہا ہے، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ زویا ایک دم ہنسی تھی۔ بہت بہت شکریہ پیارے بھائی، مگر تم فکر نہیں کرو، وہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، لکھ کر سینڈ کیا۔ آصف کا رپلائی فوراً ہی آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، نظر رکھو اس پر، اسے اتنی ڈھیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا آپ کہیں، زویا نے میسج بھیجنے کے بعد فون بند کیا اور سڑک پار دوڑتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ لاہور سے کب واپس آ رہے ہیں یہ لوگ؟ یشوا نے عام سے انداز میں پوچھا تھا۔ آج شام کو۔ اوہ، پھر تو تمہیں اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا، سوری میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں یشوا، وہ لوگ تو ویسے بھی 7-8 بجے تک پہنچیں گے اور اتنی دیر میں گھر انتظار کرنے سے اچھا ہے کہ ہم یہاں آ گئے، ایسے ٹائم بھی جلدی گزر جائے گا۔ زویا نے اس کا ہاتھ تپک کر یقین دلوایا تھا۔ ادھر لاہور میں آصف اور اذلان ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ اذلان فون ہاتھ میں لیے صوفے پر اور آصف بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اذلان نے آصف سے پوچھا تھا جو کافی پیتے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں تم پہلے سے کتنا بدل گئے ہو۔ کیوں؟ کیا اب میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، تم جو ہر وقت اپنے گرد خول چڑھائے رکھتے تھے وہ اب غائب ہو گیا ہے۔ تم جو پہلے کسی مزاحیہ بات پر بھی نہیں ہنستے تھے، اب بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتے ہو۔ میری باتوں کا پہلے کی طرح کڑوا جواب بھی نہیں دیتے۔
آصف نے بتاتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرا۔ خیر تو ہے، آج میری تعریفوں کے بڑے پل باندھے جا رہے ہیں۔ اذلان نے ابروج کہے تھے۔ بس ایسے ہی، آصف نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے میں تمہیں بتاتا ویسے میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا، مگر تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو۔ بس ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہا کرو یار۔ یہ بات مجھے پہلے بھی بہت سی لڑکیاں بتا چکی ہیں، کچھ نیا بتاؤ۔ اذلان نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اچھا جی، اب اپنے یہ الفاظ یاد رکھنا۔ گھر جا کر زویا کو سب سے پہلی بات یہی بتاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے اتراتے ہو۔ آصف کے ہاتھ نئی بات لگی تھی۔ اور جو پچھلے 4 دن سے میری جاسوسی کر رہے ہو، اس کا کیا؟ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ آصف اس کی بات کا اثر لیے بنا خاموشی سے کافی ختم کرنے لگا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ لاہور اس شام 7 بجے کے قریب وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر بوند گاڑی کے شیشے پر بجتی، جیسے وقت کی گھڑی ٹک ٹک کرتی کسی خطرے کا اعلان کر رہی ہو۔ اذلان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور آصف فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ونڈو اسکرین سے پار برستی بارش پر نظریں جمائے تھا۔ گاڑی کے اندر میوزک تھا گاڑی کے اندر میوزک بند تھا، صرف بارش کی آواز، گاڑی کے وائپر کی ٹک ٹک اور دور کہیں بجلی کی کڑک سناٹا توڑ رہی تھی۔ آج تو موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہے، آصف نے جھنجھری لی۔ آسمان پر زوردار بادل گرجنے کی آواز آئی۔ اذلان سیٹ پر سیدھا ہوتے بولا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی تھی۔ بارش کے بعد سڑک پر کوئی بھی شے واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی پل سامنے تیز لائٹس کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ آصف نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا۔ ٹرک تیز رفتاری سے ان کی گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ اذلان نے ہارن بجایا، مگر سامنے والا تو شاید بہرا تھا۔ اذلان نے گاڑی فوراً سے دائیں جانی موڑی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فضا میں پہلے بادل گرجنے کی آواز، پھر زوردار ہارن اور پھر دھڑم۔ ٹرک پوری قوت سے ان کی گاڑی سے آ ٹکرایا۔ گاڑی الٹتی پلٹتی دور جا گری۔ اذلان اور آصف دونوں کے منہ سے کراہن نکلی۔ اذلان! آصف کے سر سے خون کی لکیر بہنے لگی، جسم میں شدید درد کی لہر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی سڑک پر الٹی پڑی تھی۔ بارش کی بوندیں اب گاڑی کے ٹوٹے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو آصف؟ اذلان کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، یا شاید جسم کے کئی حصوں میں، مگر اسے اس وقت خود سے زیادہ آصف کی فکر تھی۔ اس سے پہلے کہ آصف کو جواب دیتا، وہی ٹرک ایک بار پھر سے فل سپیڈ سے ان کی گاڑی سے ٹکرایا۔ دوسری ٹکر پہلی سے زیادہ شدید تھی۔ گاڑی سڑک پر لڑکتی ہوئی جا گری۔ گاڑی کے تمام شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ آصف بری طرح سے گھانس رہا تھا، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ ٹرک زن سے آگے بڑھ گیا۔ سنسان سڑک پر اب بس ان کی گاڑی تھی۔ آصف نے لرزتے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ کھولا۔ وہ مشکل دروازہ کھول کر وہ گاڑی سے باہر آیا، مگر وہ چلنا تو دور کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ وہیں سڑک پر اوندھے منہ گر گیا، جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ خون کی کئی لکیریں سر سے نکل کر گردن اور کپڑوں پہ بہہ رہی تھی۔ وہ ہل نہیں پایا تھا، پھر اس کے کانوں میں فون بجنے کی آواز گونجی۔ اس کی جیب میں رکھے فون پر تھر تھراہٹ ہوئی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فون اٹھا سکتا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمی آنے لگی۔ اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا، جو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر سڑک پر بہہ رہا تھا۔ اذلان! اس نے پکارنا چاہا، مگر گلے سے آواز برآمد نہیں ہوئی۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا، بلکہ بوجھل اور ذہن معاف ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ درد، تکلیف، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر گاڑی کو دیکھا۔ گاڑی پوری طرح دھوئیں سے بھری تھی، اور اندر اذلان بھی اسی کی طرح زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے سانس لی، مگر سینے میں یکدم تکلیف کا احساس ہوا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی، اور اس کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مگر اب بے جان ہو گیا جسم اب بے جان ہو گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹیں، ہنسی، ہر چیز اس لمحے ختم ہو گئی تھی۔ آنکھوں کی روشنی مانند پڑ گئی تھی۔ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آخری چہرہ جو اس وقت اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا، وہ اذلان کا تھا۔ پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، مکمل سکوت۔ اس کی آنکھ کھلی تو پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرہ سفید اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اذلان اور آصف کا انتظار کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب اس کی آنکھ ایک بہت ہی بھیانک خواب سے کھلی۔ اذلان اور آصف فون میں لت پت۔ اس نے سب کچھ یاد کرتے ہوئے جھنجھری لی، پھر بیڈ سے اتر کر ٹائم دیکھا، 8 بج چکے تھے، مگر ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ لاہور سے نکلے تھے تب اس کے اذلان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اس حساب سے تو ان کو اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس طاری ہونے لگا۔
پھر کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھا۔ شاید وہ بارش کی وجہ سے راستے میں کہیں رک گئے ہوں۔ زویا نے سوچتے خود کو تسلی دی۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا کر آصف کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ 1 2 3 بار فون کیا مگر پھر بھی جواب نہیں ملا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اذلان کو کال ملائی۔ اس کا نمبر بند تھا۔ خواب میں دیکھا منظر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً سے سر جھٹکا۔ ایسا کچھ بھی سوچتے ہی جان نکل جاتی تھی۔ وہ ضرور بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہوں گے۔ خود کو تسلی دی۔ کچھ دیر وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ کبھی کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی مگر منظر میں ہر شے تھی سوائے اس کے جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا۔ زویا نے اب نیچے جا کر عباس خان سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ انہیں تو یقیناً ان کے ابھی تک نہ پہنچنے کی وجہ کا معلوم ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور اسی پل نیچے لینڈ لائن پر رنگ ہوا۔ شاید اذلان یا آصف کا فون ہو۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ اس نے فوراً سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ وہ جو دوسری جانب اذلان یا آصف کی موجودگی کا سوچ کر آئی تھی، فون میں سے آتی عمیر کی آواز سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ جو خبر اسے دے رہا تھا، اسے سنتے اسے ایسا لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ زویا، کیا ہوا بیٹا؟ کون تھا؟ عباس صاحب جو ابھی اپنے کمرے سے نکلے تھے زویا کا فک ہوتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انکل، وہ آصف۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ عباس خان تیزی سے فون کی جانب لپکے تھے۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی تو وہ تیزی سے باہر نکل کر اندر داخل ہوئی اور ریسیپشن سے آصف کے متعلق پوچھنے لگی۔ وہاں کھڑی لڑکی نے اسے روم نمبر بتایا تو وہ مزید کچھ بھی سنے بنا اس کی طرف بھاگی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہے تھے مگر اسے اس وقت اور کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے دور سے ہی کھڑے عمیر کو دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا عمیر؟ آصف کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ عمیر کے پاس پہنچتے اس نے سوالوں کا انبار لگا دیا۔ عمیر نے خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ زویا، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس نے پہلے زویا اور پھر عمیر کو دیکھا، پھر عباس خان کو جو ابھی وہاں پہنچے تھے۔ ڈاکٹر انہیں جانتا تھا اسی لیے ان کی طرف آیا۔ وہ یار ریئلی ویری سوری سر، مگر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آصف کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر ابھی آگے کچھ بھی بول رہا تھا مگر زویا کو کسی سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آصف کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آصف کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آصف کی ڈیتھ۔ وہ لڑکھڑائی اور یقیناً نیچے گر جاتی اگر عمیر اسے بروقت کندھوں سے تھام نہیں لیتا۔ زویا۔ عمیر نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کبھی عمیر تو کبھی کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا یہ ڈاکٹر؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عمیر کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکتی فوراً کمرے کی جانب بھاگی۔ عمیر نے بے بسی سے لب بھینچے۔ ابھی تو اسے صرف آصف کی موت کی خبر ملی تھی۔ جب وہ اسے اذلان کے بارے میں بتائے گا تب۔ اس نے عباس خان کو دیکھا جو وہیں کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔ وہ ان کو سنبھالنے فوراً سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ زویا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر بے جان آصف کے وجود کو دیکھ کر وہ اندر تک کانپ گئی۔ آصف کی آنکھیں بند تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ آصف! وہ اس کے پاس جا کر اسے پکارنے لگی، جیسے اس کی آواز سن کر بھی وہ اس کی آنکھیں کھول دے گا۔ آصف! اس کی آواز رندھلائی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آصف پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا سر ہاتھوں میں لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پلیز ایک دفعہ مجھ سے بات کرو پلیز، بس ایک دفعہ۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ میں جانتی ہوں یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تم صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ یہ سب صرف مذاق ہے۔ پلیز آصف اٹھ جاؤ پلیز، مجھے یہ مذاق بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ پلیز اٹھ جاؤ، پلیز میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو آصف۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رونے لگی۔ زویا! عمیر نے اندر داخل ہوتے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زویا نے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور نرمی میں سر ہلایا۔ تم سب لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو نا؟ آصف کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پلیز عمیر، پلیز تم اس سے کہو نا کہ آنکھیں کھول دے۔ ابھی آج ہی تو میں نے اسے فون پر بات کی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا، مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پلیز اسے کہو نا اٹھے مجھ سے بات کرے۔ تم تو اس کے بہت اچھے دوست ہو نا، میری نہ صحیح تمہاری تو بات مانے گا نا؟ زویا نے آصف کے ماتھے سے بال پیچھے ہٹائے۔
آصف پلیز، تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ پلیز اٹھو، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، اور میں اذلان کی بھی خبر لوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کرنے کی؟ وہ آصف کا جواب سننے کے لیے خاموش ہوئی، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی جو اب قیامت تک چھائی رہنی تھی۔ زویا نے بے بسی سے عمیر کو دیکھا جو نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو نا عمیر، یہ میری بات نہیں مان رہا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، دکھ، صدمے، تکلیف کے مارے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہی تھی۔ پلیز اسے کہو نا کہ مجھ سے بات کرے، بلکہ تم اذلان کو بلا کر لاؤ۔ یہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ دیکھنا وہ ایک بار یہاں آ کر اس سے کہے گا نا، یہ فوراً سے آ کے کھول دے گا۔ تم پلیز اذلان کو بلا لاؤ۔ وہ بار بار ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کر رہی تھی، پر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عمیر نے بھی بسی سے سر جھکایا۔ زویا منتظر تھی کہ وہ ابھی باہر سے اذلان کو بلا لائے، مگر وہ تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ زویا کو کچھ بہت عجیب لگا۔ آصف اور اذلان ایک ساتھ ہی تو واپس آ رہے تھے۔ اگر آصف یہاں تھا تو اذلان کو بھی یہی ہونے چاہیے تھا۔ کمرے سے باہر بھی عمیر اکیلا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اذلان کو نہیں دیکھا تھا۔ اذلان کہاں ہے عمیر؟ آس پاس ہاسپٹل کا شور، آوازیں بہت، یہاں تک کہ اس کے آنسو بھی تھم گئے تھے۔ وہ یک ٹک عمیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے مزید سر جھکا لیا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں اذلان کہاں ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر عمیر کا شرٹ کا کالر پکڑا تھا۔ عمیر نے چہرہ اٹھایا تو اس پر تکلیف کے اثرات تھے۔ گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ زویا، وہ ایکسیڈنٹ کے بعد اذلان گاڑی میں ہی تھا، اور اس کی گاڑی پوری طرح سے آگ میں جلس گئی تھی۔ پولیس کہہ رہی ہے اذلان کی ڈیڈ باڈی بھی گاڑی میں ہی جل گئی۔ جسم سے روح نکلے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کوئی اس وقت زویا کامران سے پوچھتا۔ اسکرین پر رپورٹر گلا پھاڑ پھاڑ کر عباس خان کے دونوں بیٹوں کی موت کی خبر سنا رہے تھے۔ ہر دیکھنے اور سننے والے کی روح تک کانپ گئی تھی، سوائے ایک انسان کے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پر بازو لپیٹے سامنے رکھی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بادشاہ کوئی بڑی خبر ایسے سنتا ہو جیسے جنگ جیتنے کے بعد۔ ہاتھ میں سگار، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ، اور آنکھوں میں چمک تھی۔ اسکرین پر آئی جی شاکر احمد دکھائی دے رہا تھا، جو رپورٹرز کے سامنے کھڑا حادثے کی تفصیلات سے آگاہی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ سب واقعی ایک حادثہ تھا یا کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ پولیس فی الحال کوئی بھی سراغ نہیں لگا پائی تھی، نہ کوئی ثبوت ہاتھ آیا تھا، اور نہ ہی آنا تھا۔ اندھیرے کمرے میں صرف اسکرین کی روشنی پھیلی تھی۔ اس کے باوجود بھی سامنے بیٹھے بختاور عثمان کی آنکھوں کی چمک اس لمحے اندھیرے میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے سالوں تک اس دن کا انتظار کیا، اپنے باپ کی موت کے بدلے کا انتظار، اور آج اس نے وہ بدلہ لے لیا تھا۔ آج اس کے اندر تک سکون پھیل گیا تھا۔ ہر کوئی اس آصف اور اذلان کی موت کو ایک حادثہ سمجھ رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اس سب کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ تھا۔ اسے پہلے ہی کسی نے اذلان اور آصف کے لاہور کی واپسی کے بارے میں خبر دی تھی، اور اس نے خبر ملتے ہی اپنی چال چل دی تھی، اور وہ فاتحہ ٹھہرا۔ آج بہت سالوں کے بعد وہ اس قدر خوش ہوا تھا۔ وہ اسکرین کو دیکھ کر بلند کہکے لگا کر ہنسا، پاگلوں کی طرح۔ محل کی در و دیوار آج اس کے کہکوں کی آواز سے گونج اٹھے تھے۔ 6 ماہ کے بعد ذرا سی دستک دینے کے بعد اس نے فضیلہ بیگم کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ زویا آہستہ سے دروازہ بند کرتی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ آنٹی اٹھ جائیں، میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ فضیلہ بیگم نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی۔ شام کو ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، انکل کہہ رہے تھے وہ آفس سے واپس آ کر آپ کو لے جائیں گے۔ زویا نے میڈیسن ان کے ہاتھ پر رکھتے اسے بتایا تھا۔ انہوں نے دوائی لینے کے بعد بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی۔ مجھے کہیں نہیں جانا زویا، کوئی ڈاکٹر کوئی دوا میرے اندر کی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ بہت مضبوط خاتون تھی، مگر 2 بیٹوں کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زویا لب بھینچے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آنٹی آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آپ اس طرح سے ہمت چھوڑ دیں گی تو باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو تو اس وقت مضبوط بننا چاہیے، اس لیے نہیں، اپنے لیے نہیں تو انکل کے لیے، مہرو کے لیے۔ ذرا سوچے اگر اذلان اور آصف آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو انہیں کتنی تکلیف پہنچتی۔ وہ نرم لہجے میں انہیں سمجھا رہی تھی۔ فضیلہ بیگم کچھ دیر یوں ہی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس سارے وقت میں وہ سب گھر والوں کی ہمت بندھاتی آئی تھی۔ وہ اندر سے چاہے جتنی بھی تکلیف میں تھی، سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی۔
اس کے آنسو بس اس کے محدود کمرے تک محدود تھے۔ میں اماں کو میڈیسن دے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ایک نظر سنسان پڑے گھر پر ڈالی۔ وہ گھر جہاں کچھ مہینوں پہلے خوشیوں، رونقوں اور کہکہے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، آج وہاں ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ بہت سے پرانے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ آصف اور اذلان سیڑھیوں کے پاس کھڑے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ پھر دروازے کو دیکھا۔ وہ دونوں جب بھی آفس سے واپس آتے تھے، آصف دور سے ہی باہیں پھیلائے زویا کی جانب آتا تھا۔ وہ اب منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، مگر آج وہ ہنستا مسکراتا وہاں سے آنے والا نہیں تھا۔ وہ تو اب منو مٹی تلے دفن تھا۔ اور اذلان، اسے یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا ہو۔ بعض اوقات جن لوگوں کے چلے جانے کا آپ سوچ کر ہی سانسیں رکنے لگتی ہیں، وہ چلے بھی جاتے ہیں اور ہم سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ ابھی سے خدیجہ کے کمرے میں جانا تھا، انہیں بھی سنبھالنا تھا، اور دوسروں کو سنبھالنے کے لیے پہلے خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، چاہے ظاہری ہی صحیح۔ اگلی صبح شہر کے مختلف حصوں میں خاصی گہما گہمی تھی، مگر ایک جگہ ویران پڑی تھی، جہاں وہ ہاتھ میں گلابوں کا بوکے لیے ایک قبر کے سامنے آ کر رکی۔ جھک کر بوکے قبر پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ہلکے سبز رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، وہ چہرے کے گرد سیاہ دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی۔ ہوا کے باعث سیاہ بالوں کی لٹ دوپٹے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا جیسے روز پھیرتی تھی، پھر کتبے پر لکھے نام کو دیکھا۔ آصف کامران، ولد کامران طاہر، تاریخ پیدائش 14 جون، تاریخ وفات 20 مارچ۔ زویا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی جب کبھی اپنے بھائی سے ملے گی، اس سے ڈھیروں باتیں کرے گی، اس سے گزرے برسوں کے بارے میں پوچھے گی، کچھ اپنے بارے میں بتائے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے اس سب کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور درختوں کے پتے سرسرائے، جیسے اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی جیسے روز بیٹھتی تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دل ہی دل میں آصف سے مخاطب ہوئی، اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کرتی پلٹ گئی۔ پیچھے رکھے گلابوں کے پھول ہمیشہ کی طرح آج بھی مرجھا جانے والے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو دیکھا سامنے لان میں شاکر بیٹھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی خدیجہ سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ جواباً سر کو ہلکا سا خم کر رہی تھی۔ اس کی حالت بھی فضیلہ بیگم سے مختلف نہیں تھی۔ بیٹے کی موت نے انہیں ایک عجیب سی چپ لگا دی تھی۔ زویا انہی کی طرف چلی آئی اور شاکر کو سلام کیا۔ زویا، شاکر تم سے بات کرنے آیا ہے، خدیجہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے بتایا۔ زویا نے سر کو جنشی دی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ خدیجہ بیگم گھر کے اندر چلی گئی۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو شاکر بھائی؟ زویا نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ کچھ الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ شاکر نے گہری سانس بھرتے گلا صاف کیا۔ تمہیں یاد ہے زویا، آصف کی موت؟ وہ رکا۔ آصف اور اذلان کی موت کے بعد میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ سب صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاکر کو ہمیشہ سے بختاور پر شک تھا، مگر ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ گواہ تھا۔ اس کے بغیر وہ بختاور عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جس ٹرک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ٹرک ڈرائیور ایکسیڈنٹ کے دوسرے ہی دن اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دن اذلان اور آصف کی لاہور واپسی کے متعلق گھر کے افراد کے علاوہ کون جانتا تھا؟ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ میری بات غور سے سنو زویا، اس کی واپسی کی خبر میرے، عمیر اور گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حملہ آور کو یہ خبر کیسے ملی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں سے کسی نے انہیں خبر دی تھی؟ نہیں، گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جس پر میں شک کروں۔ تم بس یہ بتاؤ گھر کے علاوہ کون جانتا تھا؟ ایسا تو کوئی نہیں تھا شاکر بھائی، یہ بات صرف گھر والوں کو پتہ تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے یاد نہیں آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد کوئی سراغ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ زویا جواباً خاموش رہی۔ یہ بات وہ 6 مہینوں سے سنتی آ رہی تھی، مگر آج تک پولیس کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ شاکر کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پینڈولم کی طرح چکر کاٹنے لگی، اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ ایسا کون تھا جسے اذلان اور آصف کی واپسی کا علم تھا؟ گھر والوں کے علاوہ تو ایک شاکر ہی جانتا تھا، مگر وہ تو قاتل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کون؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک چمپاکا ہوا، قدم وہی زنجیر ہو گئے۔ ایک پرانا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا، ایک پرانی گفتگو یاد آئی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔
پھر فون اٹھا کر اس پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے بیڈ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گئی۔ ہیلو زویا، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ دوسری جانب سے عمیر کی پریشان سی آواز سنائی دی تھی۔ کہاں ہو اس وقت؟ مجھے تم سے ملنا ہے عمیر۔ زویا نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے کہا تھا۔ ابھی؟ ہاں ابھی۔ کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ اوکے میں آ جاتا ہوں۔ نہیں، تم یہاں مت آنا، میں آتی ہوں تمہارے گھر، زویا نے کہتے فون کاٹ دیا۔ دل میں دعا کی کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہ ہو۔